ویلکم بیک. آپ ڈومینیٹ کرنا چاہتی ہیں یا یہ ڈومینیٹ کرتے ہیں آپ کو؟ یہ کرتے ہیں. نہیں وہ پھر مرد ہے نا آپ کے, مطلب ہے باس ہیں وہ ایک طرح سے, کہ گھر کی جو چھوٹی سی کائنات ہے اس کے باس تو یہی ہیں. ہاں وہ تو ہے, لیکن بلا وجہ شور مچانا گھر میں. بلا وجہ کیوں؟ مجھے بتائیں نا, میں جاننا چاہتا ہوں. یہ ہمارے علم میں, آپ ان آل سیریسنس میں پوچھ رہا ہوں, ہمارے علم میں اضافہ اور ایک خوشگوار اضافہ کریں گے آپ. دفتر سے آنا, گھر میں آ کے چیخنا, باہر جانا, باہر سے آگے گھر میں چیخنا, بس بھائی جان آپ کو ہلے ہوئے ہیں تھوڑے؟ یہ تو کوئی بات نہ رہو کہ گھر میں آ کر شور مچانا اور یہ بات عقل تسلیم نہیں کرتی. کچھ تو ریزن ہوتی ہے. آپ اس پہ بھی غور کیجئے کہ کچھ نہ کچھ وجہ تو ہوگی. ایسی تو کوئی ریزن نہیں ہوتی, گھر میں کوئی وجہ نہیں ہوتی. کوئی ڈس آرگنائزڈ ہوتا ہے گھر کوئی بنا نہیں ہوتا, سمرا نہیں ہوتا. اس میں ٹائم مینجمنٹ کی پرابلم ہے, اور میری سائیکی کو یہ سمجھتی نہیں ہے. جو میں جس ٹائم پہ چیز مانگتا ہوں وہ ریڈی نہیں ملتی, اس لیے یہی چیز رہتے ہو کچھ نہ کبھی روٹی مانگتے رہتے ہو. اور کیا کریں, وہ خود پکایا کریں, نوکری پھر نہ کریں. چلو جی خان. جی سر. تو سر اس میں یہی ہے ٹائم مینجمنٹ, ان کو سمجھاتا ہوں, وہ ان کو سمجھ نہیں آتا. گھر میں اکیلے رہتے ہیں, جوائنٹ فیملی ہے؟ نہیں میں اکیلا رہتا ہوں. پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہونا چاہیے. پھر کا تو مسئلہ ہے. آپ کی ٹاپ پرائرٹی تو ویسے آپ کا شوہر ہونا چاہیے, تو وہ کیوں نہیں ہے اس کیس میں نظر نہیں آتا؟ جی یہی آتے ہیں, ان کا کام, ہر سارے کام کرتی ہوں میں. آپ کی سب سے پہلی اولین ترجیح یہی ہے جی. تو پھر وہ کیوں شکایت کیوں کر رہے ہیں؟ ان کی پرابلم مجھے بھی سمجھ میں نہیں آتی, میں تو ان کے سارے کام کرتی ہوں. کیوں سر, آپ کا کوئی یہ تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کا کوئی پرابلم, کوئی نفسیاتی پرابلم کبھی رہا ہے؟ سر ایسی کوئی بات نہیں, ان کو میں ایک ہی بات سمجھاتا ہوں کہ میرے آفس کی یہ پرابلمز ہوتی ہیں, یہ میری ٹائمنگ ہے آنے کی, یہ جانے کی ٹائمنگ ہے. آپ نے دوپہر کو 2 بجے آنا تھا, آپ 5 بجے آ رہے ہیں. آپ کے آفس کے کام اتنے زیادہ ہو گئے ہیں, بھائی آپ کو میرے آفس کے کام سے کیا مطلب؟ اچھا یہ آپ کے گھر آنے پر ناراض زیادہ ہوتی ہیں یا نہ آنے پر ناراض ہوتی ہیں؟ دونوں پہ. یعنی آپ آ جائیں تب بھی آپ کو پسند نہیں کرتی ہیں؟ ہاں جی. آپ نہ آئیں تب بھی؟ جی. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ جو وائلنس ہے اس کو بچوں کی تربیت میں شامل کیا جاتا ہے. بچے یہ کہیں سے سیکھتے نہیں ہیں بلکہ موسٹلی اس چیز کو انہیرٹ کرتے ہیں. جیسے کہ میری ایک فرینڈ ہے, وہ مجھے بتا رہی تھی کہ وہ اپنا یونیورسٹی کا کام کر رہی تھی, ساتھ انہوں نے اپنا فیس بک کا اکاؤنٹ کھول لیا. اس کے بھائی آئے ہیں اور انہوں نے بغیر پوچھے اور بغیر بتائے کہ تم کیا کر رہی ہو, وہ صرف اس طرح کہ جی تم پتہ نہیں کس سے باتیں کر رہی ہو فیس بک پہ, اور انہوں نے اس کو تھپڑ لگایا اور اس کو ایسے برا بھلا کہا. بہت بری بات ہے, ایسا ہونا نہیں چاہیے, لیکن اعتماد اس حد تک ہونا چاہیے کہ وہ پاس بیٹھ کر کام کرے, آپ جب چاہیں چیک کریں. ظاہر ہے یہ جو فیس بک ہے اس کی تو ویسے مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ فیس بک سے آخر آپ کو کیا ملتا ہے. صرف اور صرف آپ کے اندر کی جو تشنگی ہوتی ہے نا, اپنے خود نمائی, اپنے آپ کو کچھ منوانے کے لیے, یہ ایک آرٹیفیشل طریقہ ہے کہ آپ اپنا اشتہار لگاتے ہیں. یہ جو کمپیوٹر کے معاملات ہیں, ہم پہلے بھی گزارش کر چکے ہیں کئی دفعہ کہ یہ بچیاں یا بچے بھی, نوجوان جو ہیں, یہ وکٹمائز ہوتے ہیں. آپ کو نہیں پتا کہ جو معاشرہ ہے پریڈیٹرز سے بھرا پڑا ہے, اور پریڈیٹرز صرف امریکہ میں, برطانیہ, یورپ میں نہیں, ہمارے ہاں اتنے ہی پائے جاتے ہیں. یہ پھانستے ہیں نوجوانوں کو, سبز باغ دکھاتے ہیں, دھوکہ دیتے ہیں, اور الٹیمیٹلی بدترین وائلنس کا شکار ہوتے ہیں وہ بچے, وہ بیویاں جو فیس بک پر, انٹرنیٹ پر بغیر جانے بوجھے تعلقات قائم کر بیٹھتے ہیں. تو اگر اس کے سدباب کے لیے پیرنٹس انوالو ہوتے ہیں, بھائی ایک کسٹوڈین ہوتا ہے, بھائی کی ذمہ داری ہوتی ہے, بجائے اس کے کہ وہ بعد میں آنر کلنگ کرتا پھرے. اچھا ہے کہ اس نے تنبیہ کی, لیکن تنبیہ تھپڑ سے نہیں ہوتی, تنبیہ نگرانی سے ہوتی ہے, اور نگرانی کے لیے وقت دینا پڑتا ہے, چیکنگ کرنی پڑتی ہے. ادھر آؤ مجھے چیک کرواؤ کیا کر رہی ہو, اسے سمجھ ہونی چاہیے. حتیٰ کہ پاس ورڈ تک, بچوں کے تو پاس ورڈ پیرنٹس کے پاس ہوتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے. جی ایک بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ابھی بہت ساری ایسی اسٹڈیز ہوئی ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ جن گھروں میں گھریلو تشدد ہوتا ہے, ان کے جو بچے ہیں ان میں ان بلٹ وائلنٹ بیہیویئر پیدا ہو جاتا ہے, اور ان میں کرائم کی ٹینڈنسی عام بچوں کی نسبت 40% زیادہ ہوتی ہے. ایک اور چیز بڑی عام ہے کہ ہم کسی بچے کے ساتھ, بھائی بہن کے ساتھ ناراض ہوں, کوئی اپنی ناراضی کا اظہار کرتے ہیں, تو ہم ان سے قطع تعلق کر لیتے ہیں, چاہے کچھ دیر کے لیے ہو چاہے زیادہ. اس میں 2 چیزیں انتہائی خطرناک ہیں. ایک تو قطع رحمی,
اس کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں. بہن اور بھائی جس کا جو رحمی رشتہ ہے, واہ, آپ سے بنیادی سوال جو کیے جائیں گے ان میں سے ایک یہ بھی ہے, اور یہ ناقابل معافی ہے. دوسرا یہ کہ یہ اسکیپزم کا ایک طریقہ ہے کہ آپ کہ جی میں تو بس جب تک میرا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا, جب تک میں نارملائز نہیں ہوتا, میں تم سے بات نہیں کروں گا, میں تمہاری طرف دیکھوں گا نہیں, جہاں تم کھانا کھا رہے ہو یا کھا رہی ہو وہاں پہ بیٹھوں گا نہیں. یہ وہ کمزوری ہے جس پر میں آج تک قابو نہیں پا سکا. لیکن میں نے الٹیمیٹلی سیکھا یہی ہے کہ ڈائلاگ باکس ہمیشہ کھلے رکھنا چاہیے. جی مار صاحب. 100 میں سے 5-6 بیویاں ضرور ایسی ہوتی ہیں جو مردوں کی بھی پھینٹی لگاتی ہیں. میں سمجھا 100 میں سے 5-6 بیویاں بندے کی ایسی ہونی چاہیے. اظہر صاحب, آپ حالات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں یا جوں کا توں جیسے چل رہا ہے کہ 10 سال گزر گئی ہے تو باقی بھی گزر جائے گی؟ میں اچھے سے بھی اچھا کرنا چاہتا ہوں. یہ بڑی خوشائند بات ہے. میں اس بات پر آپ کو 70 مارکس صرف اس بات کے دیتا ہوں کہ آپ حالات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں. یہ بات صدقے دل سے کر رہے ہیں, پرخلوص ہیں آپ؟ جی بالکل. یا صرف شو میں بیٹھے ہوئے ہمیں خوش کرنے کے لیے 10 کروڑ لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ نہیں ایسی سر کوئی بات نہیں, میں تو اپنی لائف بہتر. اور میں آپ سے مسز اظہر, مجھے آنیسٹلی بتائیے کہ آپ گیون سرکمسٹانسز میں حالات بہتر کرنا چاہتی ہیں؟ جی ہم بالکل کرنا چاہتے ہیں. لیکن اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پر جس طرح کی میں چاہتی ہوں, یا کچھ لے کچھ دے کے حساب سے؟ نہیں, کچھ لے کچھ دے کے حساب سے. تو پھر آپ لوگوں کا پرابلم تو جیسے میں نے پہلے کہا, آپ تو 10 منٹ کا کیس ہیں. آپ کے مسائل اتنے گمبھیر ہیں نہیں جتنی آپ کی ناسمجھی نے بنا لیے ہوئے ہیں. ایک بہت خوبصورت جنت ہوتی ہے جسے گھر کہتے ہیں ہم, اس کو برباد نہ کریں. سارا گورنمنٹ گھر لڑائی پواندی, یقین کرو. کیوں؟ وہ چنگا بھلا بندہ ہسدا کھیڈدا گھر بیٹھا ہوندا, بیلی ہے نہ بھیج دین لڑائی شروع. ویسے معیشت بھی کبھی وجہ بنی ہے, پیسے کی کمی بیشی بھی وجہ بنتی ہے لڑائی جھگڑے کی. آپ کو یہ خرچ کے لیے زیادہ پیسے نہیں دیتے کیونکہ یہ بھی اکثر ہوتا ہے اور یہ ہر گھر میں ہوتا ہے. اس بات پہ نہیں. اچھا, ایک اور چیز بڑی عام ہے کہ ہم فکر بازی کرتے ہیں, ٹانٹ کرتے ہیں, ایگو ہرٹ کرتے ہیں. ایسا سڑا ہوا لاجواب فکرہ جو منسوب کرتے ہیں ساسوں سے کہ یہ تو ساس بہو آپس میں, یہ بھی غلط ہے. سب سے قیمتی چیز ہیومن ریلیشن ہے, اس کو پریزرو کریں. آج مشکل وقت ہے تو اس نے ختم ہونا ہے. یہ قاعدہ ہے کائنات کا, تغیرات رہتے ہیں, تبدیلیاں رہتی ہیں. آج اگر پریشانی ہے تو کل کو بہتری ہوگی, آج اگر بہتری ہے تو کل کو پریشانی ہوگی, کیونکہ ہم تو مستقل ایک سٹیٹ میں سے گزر رہے ہیں جس کا نام ہے آزمائش. ویسے کہ ایسے بندے نو تے بندہ گولی مار دے. ہیلو جی, اے جی عورت ہو. تیرا کو تعلق ہے نہیں, تو تے روز بندے نو کٹتی ایک دفعہ 101 دفعہ ایک دن میں, ایک دن میں, 1 منٹ چ سر, بلکہ تے اگلے تے بندے نو بھی کٹ دیندی. تو چپ کر من گل کرن دے. اے اجے محلے دار ایتھے مرداں نو کٹن دی تے گھر کی کردی ہوئے. جیڑا بندہ عورت تے ہاتھ چکدا نا او دا انجام اس بلا ورگا ہو جاتا ہے. کیوں بھائی, تمہیں کچھ سمجھ آ رہی ہے جو گفتگو ہو رہی؟ ہمارے صاحب گھر میں جب پڈا ہوتا ہے جی, ہم تو اڑ کے ٹکر دیتا ہے اس کو بھی. اڑ کے تار تے بیٹھ جاندا. اچھا, آڑو تے گھر جدوں بھی لڑائی ہوندی ہے نا, بھابی ویپر پھاڑ لیندی, مار دی نہیں, بیٹھے تے پھیرن لگ پیندی. اودے تے نے لکھوا دیتا ہے ویپر آف ماس ڈسٹرکشن. وے تیرا بیاہ ہویا ہے گنجیا؟ میرا جی کیوں اور دی ٹینڈ مسیتوں ہوئی ہے. کا کیا مطلب ہے فضول سے فکرے کا؟ اور سر جدو مسیت دا کلاک لاندہ بندہ پھڑیا جائے نا, وہ پھر ٹینڈ کر دیندے بٹا کے. یہ شریف آدمی ہے. ہاں جی, جے جتی چکی ہے پھر انہیں نہیں کر دیندے. We'll take a break. Stay with us. Welcome back. جی, خبر ہے کہ لاہور کی ضلع انتظامیہ نے مضر صحت گوشت فروخت کرنے والے قصاب کے خلاف آپریشن شروع کر دیا. بیمار ڈنگر یقین کرو چھری پھیری جا رہے ہیں. وہ چنگے بھلے کسائیاں دی بھی رپورٹ خراب کر رہے ہیں. سر واٹر پروف بکرے تے اتنے زیادہ ہو گئے. واٹر پروف کون سے؟ سر جڑے بکرے وچ پانی نہیں بھردے. واٹر پروف کس طرح ہو گیا؟ اے واٹر پروف یعنی کہ بکرے نو پانی پیا کے حلال کر دینے. او نہیں پا صادق, بکرا ذبح کرن تو بعد پانی پاؤندے نے. ہائے ہائے, او کیویں؟ ہاں جی, او بھائی نے دسیا سی ایک دن. یہ کیا کرتے ہیں کہ سروس سٹیشنز پہ جا کر, چند سروس سٹیشنز ہیں جو سرکاری افسران کے نالج میں ہیں, وہاں پر یہ کام ہوتا ہے.
کہ وہیں پر ذبح کرتے ہیں, وہ پریشر ہوتا ہے پانی کا, وہ وہیں اسی مقام پہ ڈال کے پائپ ہارٹ کے ساتھ لگا کے جانور کا وزن بڑھاتے ہیں اور مدعا ہی غائب کر دیتے ہیں, کیونکہ سروس اسٹیشن ہے نا, وہاں تو سارا کچھ غائب ہو جائے گا. وہ تو پانی دا پریشر ہی بڑا ہوتا ہے. میں ایک بار وجہ میں شیخو پورے نکل گیا. یہاں کی آبادی پتہ کیا کہتی ہے کہ خالص گوشت کھائے بکرے کا عرصہ ہو گیا, صرف بکرا عید ہے جہاں گوشت ملتا ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ خالص, کیونکہ وہ آپ خود کرتے ہیں. اور جڑا منافع تسی کماندے تانوں تے یقین نہیں کیا کماویں بھائی؟ اے 2 نمبر کام وچ پانی پا کے او بھائی یہ 2 نمبر کام نہ کریں بابو میرے بیٹے, تو پیسہ کہاں سے بچے؟ اب پرابلم یہ ہے کہ اس پر یہ لوگ بولتے نہیں ہیں, ورنہ پورا محلہ اکٹھا ہو کے آ جائے نا, لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے. وسل بلوئنگ کہنے کو بہت آسان لیکن بہت مشکل کام ہے. وسل بلوئر اس کو کہتے ہیں جو بارش کا پہلا قطرہ ہوتا ہے. اس نیکی کے کام میں, اس جہاد میں پہلا قدم اٹھانے والا, پہلا پرچم اٹھانے والا شخص وسل بلوئر ہوتا ہے. تو اس ملک کو, اس معاشرے کو وسل بلوئرز کی ضرورت ہے. 10 وسل بلوئرز اگر اکٹھے ہو جائے نا تو پورا لاہور اور کراچی ٹھیک ہو سکتا ہے. یہ جو پانی بھر بھر کے جانور کھلا رہے ہو, تمہیں شرم کرنی چاہیے, اس وقت سے ڈرو. آپ کی صلاح کہ یہ کام چھوڑ دوں؟ یہ چھوڑ دو تو میں نے کہیں بینک میں لگوا دو. تمہیں تو کوئی بینک میں بھی نہیں, اس لیے کہ تم ایک بے ایمان شخص ہو. تم مانگتے ہو پیسے سے سب کچھ, شیطان سے مانگتے ہو. تم اللہ سے مانگنے لگو گے نا تو اسی کام میں برکت ڈال دے گا. بے حس ہو گئے, ڈھیٹ ہو گئے نہیں. بس تیری منت کری آ کے گوشت لے کے جا, اتنا میرے ہاتھ ہے. تیرے منہ پہ یہاں ڈال کے وہ چھری پھیرو تجھے. جی بیٹھ رہے آرام سے, بیٹھ پہ. میں آخری دفعہ تیرے بتا رہا ہوں, میں چپیڑ مارنا سے ماسٹر جی نے سال انتظار کیا. خدا ہی قسم بڑی زور سے مارے. لیکن یہ دیکھو, اس کا مطلب یہ ہے کہ شریف آدمی کو مجبور نہ کرو, اسے کارنر مت کرو کہ وہ دیکھیں انہوں نے کبھی ریئیکٹ نہیں کیا. انہوں نے ایسا کارنر بلکہ پلنٹی کارنر. ماسٹر جی ساڈے وسل بلور نے. ہاں واقعی ہمارے وسل بلور ہے. اب دیکھو وہ گردن سہلا رہا ہے. ماسٹر ہے کی نوکری کرے میرے پہ. ماسٹر تے تو اچھا بڑا ڈنگر یہاں گراوے. وہ تو پیسے دا گوشت لینا ہے یا منگنا ہے؟ یار ہدار لگا ہے, کوئی مہینے 1.5 بعد انہوں نے پیسے دے دی تے مہربانی ہے جو گوشت بنا دن مینوں. یہ ہدار کیا ہوا ہے پہلے یہ تو بتا. گوشت بنا کے دے, زیادہ زبانوں بیان نہ کر میرے نال. گوشت مہینے بنا دے, پتہ زبانوں بیان نہ کر. ایتھے میں تینوں دس دیاں 1 گھنٹہ ہو گیا مینوں ایتھے تیرے کو بیٹھے, میں تیری گلاں نہیں سمجھ آیا. مینوں گوشت بنا کے دے, جلدی کر ذرا. جی خبر ہے کہ پیرو میں ایک ایسا فیسٹیول منعقد ہوتا ہے جس میں لوگ ایک جگہ اکٹھے ہو کر ایک دوسرے پر مکے اور لاتے برساتے ہیں. یہ پیرو نہیں ہے, پرو ہے. اچھا سر بس ایک ہی گیم ہے کہ جی لتا مارو کسون مارو, بس فیسٹیول ہے ان کا. یہ اسپین میں کبھی وہ نہیں فیسٹیول دیکھا جس میں لوگ آگے آگے بھاگتے ہیں اور بڑے بڑے بیل پیچھے پیچھے. اچھا جی تسی کدی بل فائٹنگ دیکھی؟ اوے انہیں تے آپ کیتی ہے. یہ دیکھ لال کپڑا انج کر, ہونے ہی مچھر جائے گا. سارا سیٹ سوٹ توڑ دے گا. اچھا میں سمجھ رہا ہوں بل فائٹر ہے وہ, تم نے اسے بل بنا دی ہے. سر بل فائٹنگ کی ویسی کیسی کمال گیم ہوگی. تمہیں پتا ہے کہ بل فائٹنگ ہوتی کیسے ہے؟ سر بل فائٹنگ وہ ایک سنڈا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ سنڈا حضور سنڈا. سارا ایک ٹگا نسدا, وہ اگے اگے نسدے نو ٹگا انہوں نے ٹھڈ مار کے تے سٹ دیندا. پر گھنٹہ ہو گیا میں کو بچن ڈیا اسے گل. بل فائٹنگ میں جو بل فائٹر ہے نا, جی جی, وہ اس کو تلوار مارتا ہے اور اس کو گھونپ دیتا ہے. وہ اس کے اندر سنڈا نہیں, وہ بیل ہوتا ہے. جی جی بیل. اس کے اندر گھونپتا ہے, پھر نئی تلوار بار بار جو ہی اس کی طرف چارج کرتا ہے یہ اس سے بچتا ہے. یہی اس کا کمال ہے. اور اسی بچنے میں وہ ایک سٹیب اس کو گھونپتا ہے تلوار, اور اتنا زیادہ کئی مطلب 20 تلواریں اس کے اندر اتار دیتا ہے. سر تے بیل ماردا کیوں نہیں؟ اس کا خون رستا رہتا ہے جسم سے, اور پھر بلڈ لاس کی وجہ سے وہ مر جاتا ہے. یعنی کہ تلوار نہ نہیں ماردا, وہ تلوار سے ہی خون نکلتا ہے اور کس سے نکلتا. تلوار ماما ہو رٹا ماری دیا انہیں بیل تلوار ماری نال آپ بھی اندر چلا گیا. یہ آڑو نے بھی بل فائٹنگ کی تھی.
بیل نے انہوں ٹکر ماری, بیل سر پڑ کے بہ گیا. انہیں کول برہن کے گل سن ایتھے پیسے کٹائے. کاشل آ کے کہندا گل سن ہوئے کسے سیمنٹ دے بچے تے ایڈا پکا سر بنوایا ہی میرے طور پور گھوم گئے نے. یہ تو سادہ ہے, تیرے کو چرسل ہے. ساتک نے بھی بل فائٹنگ کی تھی یار, اب سب نے کی ہوئی ہے, پھر ماسٹر جی نے بھی بعد میں کی ہوگی. یہ تو بل دی ہوا نہیں اڑ گئے. حد ادب گستاخ, حد ادب, او ادب, حد ادب, او ادب, حد حد حد. ہم شہنشاہ ہند ہیں. عالیجہ باہر ایک مائی آئی ہے, کیا کہتی ہے؟ وہ کہنی مینوں بل بڑا آ گیا, وہ کٹا دیو. میں تو بادشاہ کے ایس ڈی او لگا. چلو چھڈو بھائی جلال, کی ہو گیا تانوں؟ وہ چھوٹے لوگ نے, تسی کدے لئی انہاں دے پیچھے پئے ہو؟ یار یہ بھائی جلال کیا ہوا؟ سر جلالودین ہی اوندا نام ہے, ہور لطیف پٹاکیاں والا. بڑا فرینک ہو رہا ہے, بادشاہ تیرا بہنوئی ہے. مان سنگھ دیکھ لا مانا, نویں ڈیزائن دا چولہا ہوندا ہے. انارکلی جی بادشاہ سلامت. کیسی ہیں آپ؟ بہت دیر کے بعد آپ کا دھیان اس کنیز پہ پڑا, پہلو انے سو. بادشاہ دوڑ جا, مارے کی امان نہ. کیا ہوا انارکلی؟ وہ کہتا ہے بھاگ جاؤ, مارے گی. یار وہ بادشاہ ہے, کم از کم پیروڈی کی حد تک اسے بادشاہ سمجھو. نہیں میں نہیں بادشاہ, رہنے دو تجھے, چھڑ دو اس کو. نہیں, تمہارا گرینجر جو ہے نا بادشاہ. وہ جی چولہے جی پہ گیا میرا گرینجر, مٹی جی پہ گیا میرا گرینجر. لڑ پاؤ میرے گرینجر تے. اور چل چھڈ بھا وہ جلال. چھوڑ یار تیرے بھرا جلال دی. بھائی جلال اور رضائیاں بھردا ہے. عالم پناہ, کیا بات ہے؟ ہمیں 7000 سال کے لیے چھٹی چاہیے. کیوں پھوپھی مریختے ہوئے آتی؟ چوبدار جی عالیجہ, 14 بائی کو بلایا جائے. عالیجہ وہ فنکشن تے گئی ہے. کیوں شام نو روٹی پانی نہیں کھانا تسی؟ تسے ویلے ایتھے بیٹھے ہٹے کٹے, عورتاں کام تے لگیاں, تانوں شرم نہیں آوندی؟ تے باجی نے آنا کدوں ہے؟ دیکھو جو حد ادب, دربار کے تقدس کو ملحوظ خاطر رکھا جائے. جنی مرضی تو اردو بول لے, روٹی نو انہیں انج پینا. سارے ایڈا کھان دے شوقین ہے, یہ ہتھاں نال بکرا پاڑ پوڑ کے کھا لیندے. یہ تو خیر آڑو گرنیڈ ہے بیچارہ. جو اصلی شہنشاہ اکبر تھا اس نے چیتے کو چیر پھاڑ دیا تھا اکیلا. اچھا جی, کوئی لشکر وشکر نہیں تھا, لشکر سے بہت آگے چلا گیا ایک دفعہ. سر چیتا ریڑی والے تو سی, اس کا کیا مطلب؟ وہ کھڈونے نہیں ہوندے. نہیں, یہ جب ہیمو بکال کے خلاف. جی ہیمو بکال نواں کریکٹر آ گئے, اس کے باپ کا سپہ سالار تھا. واہ واہ واہ. 22 بہت بڑے مارکے اس کے کریڈٹ پہ ہیں. تو ہمایوں کی وفات کے بعد جب 14 سالہ اکبر تخت نشین ہوا تو اس نے سوچا کہ یہ تو موکری ہے, یہ تو مذاق کر رہے ہیں, جس پر اس نے علم بغاوت بلند کر دیا. تو اس کی سرکوبی کے لیے یہ جا رہا تھا, اس سفر میں اس نے چیتے کو مارا تھا. کلے نے نال فوج کوئی نہیں؟ کوئی نہیں, اکیلا. جب فوج پہنچی ہے تو مورخ لکھتے ہیں کہ جانور مرا پڑا تھا اور اس کے پاس اکبر کھڑا تھا. سر یہ بھی تو ہو سکتا کہ مرے چیتے تو پیر رکھ کے فوٹو کھینچے. اور بھائی زندہ چیتا ہی کیوں جلالودین؟ اور سارے جھوٹ گئے, انہیں چیتا مار نہیں سکتا, اس کا منہ ویکھو. میں اصلی بادشاہ کی بات کر رہا ہوں. وہ تو ٹھیک ہے جی, یہ تو خرگوش نہیں مار سکتا. او خرگوش سر چیتا تے انہیں مارتا تے کھل کینوں دتی سی؟ وہ میرا خیال پی ٹی آئی دتی. سر اصلی بادشاہ جڑے ہوندے نے, اس کو بہت شوق تھا اکبر کو جانور رکھنے کا, اور بڑے مست سے مست ہاتھی جو ہے نا جی اس کو ٹیم کیا کرتا تھا, اس کو سدھارا کرتا تھا, اور کئی دفعہ اس نے اپنی جان خطرے میں ڈالی. تن میں کیا نا بھائی اکبر دی سرکس سی, ان کو بڑے جانور سی, بڑی ایٹم کردے سن. اچھا سر وہ ہیمو بکال کی گا سی؟ میں نے کہا نا باغی تھا ایک, اس کو سزا دی, اس کا سر قلم کیا اور مینار بنائے تھے سروں کے, کھوپڑیوں کے. تصویریں موجود ہیں آج بھی, اس دور کے آرٹسٹ نے بنا رکھی ہیں. مگر ساڈے نال کوئی گل نہیں کرنی تے دربار بند کر دیے. یہ تو سانو لفٹ نہیں کران دے. میں تو کہنا جلالودین دربار لے کے کسے ہور محلے چلیے. جلالودین تیرا پیو کون ہے جلالودین؟ او پیائی مان سنگھ. حضرات آج کے شو کا وقت ختم ہوا, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویک. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. ناصر.